ایک بھائی کا ہمارے سوال ہے گجرات سے، کیا بلی راستہ کاٹ جائے تو اس سے کچھ ہوتا ہے؟ بہت لوگ اس کو جو ہے اشبھ مانتے ہیں کہ اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو کچھ برا ہونے والا ہوتا ہے اور پھر وہ راستہ نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ بلی راستہ کاٹ گئی، اب ہمارے ساتھ کوئی گھٹنا گھٹ سکتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے یا ہمیں ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو سکتا ہے گاڑی سے جا رہے ہیں، تو اس طریقے کے معاملے کچھ لوگوں کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات، میں آپ کو پہلے تو یہ بتا دوں کہ دیکھیے مذہب اسلام میں بلی راستہ کاٹ گئی، اس کا کس حد تک جو ہے یہ بتایا گیا اور کس حد تک اس کو مانا گیا ہے کہ بلی راستہ کاٹ جانے سے کتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے اور کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، کتنا حادثہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ حضرات، پہلے تو افسوس کی بات تھوڑی سی یہ ہے کہ ہمارا مسلمان اس چیز کو نہیں پوچھے گا کہ حضرت میں نے نماز چھوڑ دی آج اور میں نماز چھوڑ کے سفر کر رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں آئے گا، یہ نہیں پوچھے گا۔ یا میں ناپاک ہوں، ناپاکی کے حالت میں سفر کر رہا ہوں، یہ ناپاکی کی نحوست تو میرے اوپر نہیں آئے گی، یہ نہیں پوچھے گا۔ یا میں جھوٹ بول کے جا رہا ہوں اور جھوٹ بول کے سفر کر رہا ہوں، جھوٹ بولنے کی وجہ سے تو کوئی میرے اوپر آفت نہیں آئے گی، یہ نہیں پوچھے گا۔ میں نے رمضان کے روزے چھوڑ دیے ہیں حضرت، میں روزے چھوڑ کے سفر کر رہا ہوں اور اس کی وجہ سے میرے اوپر تو کوئی آفت نہیں آئے گی، یہ نہیں پوچھے گا۔ یا میں نے سفر کی دعا نہیں پڑھی ہے اور میں سفر کی دعا بغیر پڑھے اگر سفر کروں تو میرے اوپر تو کوئی حادثہ نہیں آئے گا، یہ نہیں پوچھے گا۔ محترم حضرات، سب سے پہلے حدیث شریف میں بتایا گیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، جب بھی آپ سفر کریں، چاہے ٹرین کا ہو، پلین کا ہو، موٹر کا ہو، گاڑی کا ہو، کار کا ہو، چاہے کشتی کا ہو، سفر میں جیسے ہی آپ سفر شروع کریں اور جب آپ سواری پر سوار ہوں، موٹر، گاڑی، کار، ٹرین، جہاز، جس چیز پر بھی آپ سوار ہوں، تو آپ دعا پڑھ لیں سفر کی۔ بہت سے لوگ سفر کی دعا لکھا ہوا ایک تغرا ٹیپ ہوتا ہے، اس کو اپنی کار وغیرہ میں لٹکا لیتے ہیں۔ حضرات، کو لٹکا لینے سے کام نہیں چلے گا، نا 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 نا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے وہ پڑھنا تو آتی نہیں ہے، وہ تغرے پہ ایک لکھی ہوئی ہوتی ہے دعائے سفر، اور بس وہ لٹکی ہوئی ہے اور وہ ہل رہی ہے، اس کا سوچتے ہیں کچھ لوگ فائدہ جا رہا، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ کو سفر کی دعا پڑھنا پڑے گی، تبھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، تبھی اس کی برکت حاصل ہوگی، تبھی آپ حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ خالی تغرے پر لٹکا لینے سے کام نہیں چلے گا۔ وہ سفر کی دعا بہت آسان ہے اور بہت چھوٹی سی ہے، آپ چاہیں تو 20 منٹ 15 منٹ میں اس کو یاد بھی کر لیں گے۔ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ سفر کی دعا ہے۔ آپ اس کو یاد کر لیں اور یاد کرنے کے بعد میں آپ جب بھی سفر پر روانہ ہوں اور جب بھی آپ سواری میں بیٹھیں تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ ہر طرح کے حادثے سے محفوظ رہیں گے، آپ ہر طرح کے حادثے سے محفوظ رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت سرکار سفر فرما رہے تھے حج کے موقع پر، اور جس کشتی، جس جہاز میں بیٹھ کے جا رہے تھے وہ طوفان کی زد میں آ گیا اور وہ ہچکولے کھانے لگا، ساری مشینری جواب دے گئی، جہاز کے کپتان نے جواب دے دیا، ملاح نے جواب دے دیا کہ یہ جو جہاز ہے یہ ڈوبنے والا ہے، غرقاب ہونے والا ہے، اس لیے یہ طوفان کی زد میں آ گیا ہے، یہ ہچکولے کھا رہا ہے۔ بھگدڑ مچ گئی، کوئی اپنی جان کی کو بچانے میں لگا تھا، کوئی کسی کو بچانے میں لگا تھا، کوئی کسی کو بچانے میں لگا تھا۔ اتفاق سے اسی جہاز میں سرکار اعلیٰ حضرت اپنی والدہ کے ساتھ حج سفر پہ تھے اور آپ سفر فرما رہے تھے، اور جہاز کا یہ حال ہو گیا کہ وہ اب ڈوبا اور ڈوبنے کے بالکل کگار پر تھا، بالکل ڈوبنے کے دہانے پر تھا، سارے لوگوں میں شور مچا تھا، سارے لوگوں میں بے چینی تھی۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی والدہ اپنے بیٹے احمد رضا کو تلاش کر رہی ہیں، کہاں ہے؟ دیکھا، خاموشی سے بیٹھ کر کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ جو ہے قلم چل رہا ہے،
آپ نے فرمایا بیٹا احمد رضا تو دیکھتا نہیں ملہ نے جواب دے دیا ہے اور اس کی پوری مشینری جواب دے گئی ہے، یہ جہاز غرقاب ہونے والا ہے، بیٹا احمد رضا یہ جہاز ڈوبنے والا ہے، تم بڑے جو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہو، بڑی خاموش بیٹھے ہو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ماں اللہ نے چاہا تو یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، یہ جہاز غرقاب نہیں ہوگا، مجھے اپنے نبی کی حدیث پہ مکمل یقین اور بھروسہ ہے، میرا ایمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جب بھی آپ سوار ہو کسی سواری پر، آپ سفر کرو تو سوار ہونے سے پہلے آپ دعائے سفر پڑھ لو۔ او ماں میں نے دعائے سفر پڑھ لی ہے، میرا یقین ہے کہ دعائے سفر کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ہمارا یہ جہاز جو ہے اس جو ہے بھور سے نکل جائے گا، اس طوفان سے نکل جائے گا۔ اور پھر یہی ہوا، لوگوں نے دیکھا، رب کی قدرت کا کرشمہ ہوا کہ وہ جہاز جو موجوں میں جو ہے ہچکولے کھا رہا تھا اور طوفان کے تھپیڑوں سے دوچار تھا، دیکھا کہ وہ خود بخود ہی اپنے آپ اپنی صحیح حالت پہ آ گیا اور وہ اس بھور سے نکل گیا، اس طوفان سے نکل گیا، اس لیے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو وہی بات بلی کی بات چل رہی تھی کہ بلی راستہ کاٹ جائے، بہت سے ہمارے بھائی دیکھیے اسلام میں بلی کے راستہ کاٹنے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسلام کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سفر کر رہے ہیں اور بلی اگر راستہ کاٹ جائے آپ اس کو اشبھ مانتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ غیر مذہب والے اس چیز کو مانتے ہیں جیسے پرندہ، جیسے کتا ایک جانور ہے، یا جیسے گائے بیل بھینس ایک جانور ہے، اسی طرح سے ایک بلی بھی جانور ہے۔ جیسے اور جانور آپ کے آگے سے گزر جائیں اور کچھ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اگر بلی بھی آپ کے سامنے سے گزر جائے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو اشبھ ماننا یہ غلط ہے کہ اب بلی کے راستہ کاٹنے کی وجہ سے میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ حضرات حادثے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، بلی کے راستہ کاٹنے سے نہیں ہوتے۔ حادثوں سے حفاظت بھی پروردگار کرتا ہے، اور اگر حادثہ تمہاری قسمت میں لکھا ہے تو وہ بھی آپ کی تقدیر کا لکھا ہوتا ہے، لیکن بلی کا اس میں کوئی میٹر نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو اتنا کمزور نہ رکھیں کہ بلی راستہ کاٹ گئی تو بہت سے لوگ وہیں گاڑی روک دیتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے بڑا افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور اس میں جو ہے کہہ دیتے ہیں بھئی اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، کیسے ہیں آپ؟ بلی راستہ کاٹے اور کچھ تو پرندے ایسے آپ کے سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، پھر آپ کیسے راستہ سفر کریں گے؟ ارے بھئی وہ بھی تو جانور ہے۔ تو اس طریقے سے بلی کو یا کسی اور چیز کو راستہ کاٹ گئی یا اشبھ سمجھنا یہ غلط ہے، نہایت بیوقوفی ایمان کی کمزوری ہے۔ آپ دعا پڑھ کے نکلیں، ہاں آپ نماز نہیں پڑھ کے نکل رہے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں خوف ہونا چاہیے، یار میں نے آج نماز چھوڑ دی ہے اور میں نماز چھوڑ کے بھی یہ سفر کر رہا ہوں، اگر اس حال میں میرا انتقال ہو گیا تو بے نمازی ہو کے مروں گا میں، یہ خوف ہونا چاہیے آپ کو۔ میں جھوٹ بول کے جا رہا ہوں، یار میں اس حال میں میرا انتقال ہو گیا تو جھوٹا ہو کے مروں گا، یہ خوف ہونا چاہیے آپ کو، نہ کہ بلی کا خوف ہونا چاہیے۔ اسلام ایک مضبوط مذہب ہے، اسلام حقیقت پر مبنی ہے مذہب، اسلام کوئی ڈھکوسلے بازی کا مذہب نہیں ہے، کوئی سنا ہوا مذہب نہیں ہے، اسلام آسمانی مذہب ہے۔ مذہب اسلام قرآن اور حدیث کا دیا ہوا مذہب ہے جس میں ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ ہمیں مذہب اسلام پر عمل کی توفیق